الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة الانفال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، سورۃ الانفال کی دو آیات نمبر 25 اور 26 تلاوت کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ ان آیات کے حوالے سے تذکیر و یاد دہانی کے لیے پاکستان کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ 14 اگست جب آتا ہے تو مسلمان پاکستان میں ایک جذبہ آزادی جشن کا ایک کیفیت ہوتی ہے۔ بہرحال تو سمجھنا یہ ہے کہ یہ مملکت خداداد پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد آزاد ہوا۔ مزید یہ کہ کیا وعدے تھے، کیا عہد تھے، کیا پیما تھے جو مسلمانوں نے پاکستان نے کیے، اور آخری بات یہ ہے کہ اس وقت کرنے کا کام کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں، پریشان کن ہیں۔ ہر اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، اخلاقی گراوٹ کا کیا حال ہے، معیشت کا کیا حال ہے، معاشرت کا کیا حال ہے، تعلیمی نظام کس درجے کو تباہ اور بربادی کی طرف ہے، گویا ہر چیز اس وقت تکلیف دہ ہے، پریشان کن ہے۔ تو خود بخود ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، ریزننگ کیا ہے، کازز کیا ہیں۔ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں تمہارا ذکر بھی ہے، وَفِيهِ ذِكْرُكُمْ۔ تو آئیے ذرا جانتے ہیں کہ ہمارا ذکر قرآن حکیم میں کس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے تو یاد کیجئے کہ 23 مارچ 1940 پاکستان بنانے کے اعتبار سے یہ بہت بڑا لینڈ مارک تھا۔ بزرگوں سے پیچھے تو بات واضح ہو جائے گی، کتابوں میں بھی بہت سارے حقائق لکھے ہیں، لیکن کتابیں عام طور پر صحیح نہیں بتاتی۔ جو بات بزرگوں سے چلی آ رہی ہے وہ زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے۔ بہرحال 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پاس ہوئی، جو پہلے قرارداد لاہور تھی منٹو پارک میں، اور بالآخر اس کے تحت 7 سال کی مسلسل جد و جہد قربانیوں کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو اس سے پہلے ہمارے بزرگوں نے کچھ وعدے کیے تھے، ہم نے بھی وعدے کیے تھے، مسلمانوں نے، ہند نے بھی، اور وعدے یہ تھے کہ اللہ اگر تو ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے آزادی دے گا، انگریز کے تو ہم براہ راست غلام تھے ہی، ہندو بھی بہت زیادہ طاقتور تھا، ڈومیننٹ تھا، تعلیم یافتہ تھا، آرگنائز تھا، کانگریس اس کی بڑی زبردست جماعت تھی۔ تو بہرحال اجتماعات ہوتے تھے، عید کا اجتماع ہو یا جمعے کا اجتماع ہو، دعا مانگی جاتی تھی کہ اللہ اگر تو ہمیں آزادی دے گا
تو ہم تیرے دیے ہوئے ملک میں تیرا دین نافذ کریں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ ایک ایسا نعرہ ہے کہ جو آج 70-80 سال بعد بھی زندہ ہے۔ یہ ایک نظم ہے، بڑی مشہور نظم رہی ہوگی، لیکن اس کا یہ فریز، یہ جو مصرع ہے، یہ سب کو یاد ہے۔ کسی مسلمان سے آپ 2 بجے رات کو اٹھا کر بھی اگر پوچھیں نا پاکستان کا مطلب کیا، تو کیا جواب دے گا؟ ایک ہی جواب ہے، اس کا کوئی دوسرا جواب نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ گویا پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ جذبہ تھا، وہ تحریک تھی، اس کے پیچھے ایک موٹیویشن تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ پاکستان عطا فرمایا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک نہیں 2 ونگ عطا فرمائے، 2 پاکستان، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان۔ اور الحمدللہ اس وقت کی سب سے بڑی اسلامی ریاست تھی پاکستان، تعداد کے اعتبار سے بھی۔ اس وقت بھی کوئی کم حیثیت نہیں ہے پاکستان کی۔ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، افرادی قوت ہے، دریا ہیں، سمندر ہیں، صحرا ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائیں۔ یہ ساری نعمتیں اس لیے دی تھی تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ لیکن ہوا کیا؟ سب سے پہلے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا۔ ہم نے عصبیتوں کو، قومیتوں کو پروموٹ کیا، جس کے نتیجے میں ہوا کہ جب وعدہ پورا نہیں کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے نفاق ہمارے دلوں میں پیدا کر دیا۔ وہ آیت بھی آپ کے سامنے پڑھ دی جائے گی۔ پھر دنیا میں بھی ایک سزا ملی۔ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے والوں کو دنیا میں بھی سزا دیتا۔ وہ سزا صرف ہلکی سی اگر یاد ہو، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے پر اچھی طرح، 16 دسمبر 1971، بہت سارے نوجوانوں سے پوچھیں تو شاید اس تاریخ کی کوئی حیثیت ہی ان کو پتہ نہ ہوگی، لیکن 16 دسمبر 1971 تاریخ پاکستان کے اعتبار سے سیاہ ترین دن تھا۔ بلیک ڈے کہا جا سکتا، جب ہماری فوج کے 43,000 سے زیادہ کڑیل جوان اریسٹ ہوئے تھے، پریزنرز آف وار بنے تھے۔ ہمارا جنرل پسٹل دے رہا تھا، جنرل نیازی نے جس طرح سرنڈر کیا وہ سب کے علم میں، اگر آپ نہیں جانتے تو bbc.com پر دیکھ لیجئے، 16 دسمبر 1971 لکھیے، سارے حالات و واقعات پریزرو ہیں، محفوظ ہیں۔ پھر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، قتل و غارت ہوا، نقل مکانی ہوئی۔ یہ پہلا عذاب کا کوڑا تھا 16 دسمبر 1971 کو، جو مسلمانوں نے پاکستان کے پیٹھ پہ پڑا۔ ہم سے تھا بہت دور مشرقی پاکستان، لہذا ہمیں پتہ نہیں چلا، محسوس نہیں ہوا۔ اس وقت بھی جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ جو میں نے چند باتیں عرض کی اس میں سیکیورٹی کے اعتبار سے بھی نوٹ کر لیجئے کہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے تھریٹس موجود ہیں۔ بیرونی تھریٹس تو ہیں ہی، انڈیا ہمارا دشمن ہے، افغانستان سے ہمارے تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں، ایران سے ہمارے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے۔ اسی طرح چائنا کا بارڈر کسی حد تک کچھ محفوظ سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ بھی ہمارا دوست نہیں ہے، فرینڈشپ جس کو کہا جاتا ہے، چائنا فرینڈ۔ بہرحال مسلمان ہونے کی حیثیت میں اگر کچھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں تو افغانستان سے ہو سکتے ہیں، نہ ایران سے ہو سکتے ہیں، نہ انڈیا سے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو انٹرنل ایکسٹرنل تو تھریٹس ہیں ہی، انٹرنل سب سے زیادہ خطرات موجود ہیں۔ انٹرنل خطرات کیا ہیں؟ آنکھیں بند کر لیں تو بات دوسری ہے، لیکن جو چیز نظر آ رہی ہے آنکھوں سے، سندھ کا جو حال ہے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اسی طرح سندھ کراچی کے فرق کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ بلوچستان میں جو کوئی صورتحال ہے، BLA بلوچستان لبریشن آرمی، جس طرح سے اس کو فنڈ دیا جاتا ہے، ٹرین کیا جا رہا ہے، اینٹی اسٹیٹ کام کر رہے ہیں، وہ سب کے سامنے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، قریبی کی شہر۔ پھر KPK کے حالات بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتے جا رہے ہیں۔ جو انٹرنل تھریٹس ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، ہمارے فوج کے خلاف بھی معاملہ چل رہا ہے۔ تو بہرحال انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل تھریٹس پاکستان کو موجود ہیں، پاکستان کی آزادی پر۔ پھر IMF کے ہم آلریڈی غلام بن چکے ہیں۔ IMF اور ورلڈ بینک سے جس طرح ہم قرض لیتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، بلکہ قرض تو کچھ عزت سے دیا جاتا، بھیک دی جاتی ہے جو دی جاتی ہے۔ تو یہ اس وقت حالات ہیں۔ لہذا آج کا نوجوان سوال کرتا ہے، اور بڑا جینین کوشچن ہے، کہ پاکستان رہنے کی جگہ ہی نہیں۔ پاکستان زندہ باد کے بجائے پاکستان سے زندہ بھاگ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہاں BS کی ڈگری لی اور فوری طور پر پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خود بخود ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت
جو 27ویں شب کو اللہ پاک نے عطا فرمائی. پاکستان آزاد ہوا تھا تو مہینہ کون سا تھا؟ رمضان المبارک، 27ویں شب، شب جمعہ. اور کیا نشانیاں ہو سکتی ہیں؟ قرآن حکیم شب قدر میں نازل ہوا، اللہ پاک نے 27ویں شب کو پاکستان عطا فرمایا. شب جمعہ تھی. اسی طرح 3-4 دن بعد مسلمانوں نے عید منائی، آزادی کی عید. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کتنے خوش رہے ہوں گے. یہ سب حقائق ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. 1947 اور آج 2000، یہ 78 سال کی تاریخ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی ہے. آئیے ذرا قرآن حکیم سے سنتے ہیں، مختصر وقت ہے، 2 آیات ہی سن سکتے ہیں. فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. ڈرو اس فتنے سے، اس آزمائش سے کہ جو تم میں سے صرف انہی لوگوں پر نہیں آتی یا آئے گی جو تم میں سے ظلم کرنے والے ہیں. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ صرف نافرمانوں پر نہیں آتا. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیستا ہے. دنیاوی اعتبار سے سزائیں ملتی ہیں اور وہ سب کو ملتی ہیں، اجتماعی سزا ہوتی ہے. بہرحال ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف انہی لوگوں پر نہیں پہنچے گا کہ جو ظلم کرنے والے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ شدید سزا دینے والا. شدید سزا کا ایک حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا تھا، 1971 کی کچھ اگر ذہن میں ساتھ آ گئی ہو. لیکن بہرحال اس وقت جو ہمارے سروں پر عذاب کے کوڑے منڈلا رہے ہیں اس کا تذکرہ بھی آخر میں کریں گے. آیت نمبر 26 کا پس منظر یہ ہے کہ مکے والے جب ہجرت کر کے گئے تو مکے کے مہاجرین سے یہ خطاب ہے. اصل خطاب تو مہاجرین مکہ سے، لیکن اس میں آپ کو اپنی تصویر بھی نظر آئے گی. خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کا تذکرہ بھی اس میں موجود ہے. پہلے پس منظر کے اعتبار سے مہاجرین مکہ کا تذکرہ سنیے. اللہ پاک فرماتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ. اے مسلمانوں یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے. اب ایک ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. جب تم تعداد میں کم تھے، زمین میں دبا لیے گئے تھے، کمزور کر دیے گئے تھے. مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس. تم ڈرتے تھے، خوف تھا تمہیں کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں. فآواکم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں پناہ عطا فرمائی. وأیدکم بنصرہ. اور تمہیں اپنی مدد سے تائید فرمائی، نصرت فرمائی. ورزقکم من الطیبات. اور تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا. لعلکم تشکرون. تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو. پس منظر بالکل واضح ہے. مہاجرین مکہ سے خطاب کیا جا رہا ہے. یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے، تقریباً 125 یا 150 کے قریب تعداد تھی مسلمانوں کی جو ہجرت کر کے گئی. تم ڈرتے تھے کہ کہیں تمہیں لوگ دبا نہ لیں. مشرکین مکہ نے جو ظلم و ستم کیا ہوا تھا وہ آپ کے علم میں، لہذا خوف تھا، جان کا خوف، جس وجہ سے ہجرت کی گئی اور ہجرت کر کے مدینے آ گئے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ عطا فرمائی. مدینے میں خاص طور پر 3 قبیلے یہودیوں کے تھے اور 2 قبیلے اوس اور خزرج، وہ مسلمان ہو گئے تھے. انہوں نے وارم ویلکم کیا مسلمانوں کو، اپنی جائیدادیں دیں، اپنے کھیت میں حصہ دیا، اپنے کاروبار کروائے. گویا بہترین پناہ دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اپنی مدد و تائید و نصرت عطا فرمائی. مدینے میں اللہ پاک نے سیٹل کر دیا مسلمانوں کو. اب آئیے ذرا ہندوستان کا تذکرہ سنتے ہیں. یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے، 1857 سے 1947. اب یہ پاکستان اسٹڈیز کی کلاس نہیں ہے کہ میں آپ کو تاریخیں یاد کروا رہا ہوں، صرف یاد فوری طور پر یاد آ جائے گا. 1857 جنگ آزادی، جس میں شکست کے بعد پاک مسلمانوں کا حال کیا ہوا. 1857 کے بعد 100 سال کی غلامی تقریباً، جہاں انگریز آ گئے، کہیں کوئی وغیرہ. گول مسلمان موریلٹی کے اعتبار سے بہت ڈاؤن تھے. ہندو بڑا آرگنائز تھا. انگریز نے آ کر ہندوؤں کو بڑی زبردست سپورٹ دی، تعلیم میں سپورٹ دی، کاروبار میں سپورٹ دی. ان کی جماعت بنوائی کانگریس، جو بڑی مضبوط جماعت تھی. لہذا یاد کرو اے مسلمانان پاکستان، جب تم تعداد میں کم تھے، بہت سارے علاقے ایسے تھے جہاں پر ہندوؤں کا ریشو بہت زیادہ تھا. 70-30 کا ریشو تھا. سی پی، یو پی وغیرہ، وہاں کا جو مسلمان ہجرت کر کے آیا ہے اس کو پتا تھا کہ ان علاقوں میں مسلمان پاکستان نہیں بنے گا، لیکن جذبہ تھا الحمدللہ کہ پاکستان بننا چاہیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. قربانیاں دی ہمارے آباء و اجداد نے، جن کو تشتری میں ملا نا پاکستان، ان کو اندازہ بھی نہیں ہے
کہ ان علاقوں کے سی پی یو پی کے ان علاقوں میں جہاں پر پاکستان نہیں بننا تھا، وہاں کے لوگوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں، جائیدادیں قربان کی اپنی. بہرحال پوری تاریخ ہے اگر یاد کریں. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے، زمین میں دبا لیے گئے تھے. انگریز کا بھی خوف تھا، انگریز نے بھی دبایا تھا، اور ہندو بھی ہم پر حکمران بنا ہوا تھا. فرمایا فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ عطا فرمائی. اب میں آپ کو دعوت غور و فکر دوں گا، خاص طور پر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسلام اور پاکستان، اسی کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. جب پاکستان بنا، اور سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کا فنڈ روک لیا گیا تھا، پاکستان کے ساتھ مسائل تھے، صاف لگ رہا تھا کہ پاکستان سروائیو نہیں کر سکے گا. الحمدللہ 78 سال ہو گئے، سروائیو ہی نہیں کیا. پاکستان دنیا میں واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے، یہ معجزہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. وہ ملک جو ایک سائیکل تک نہیں بنا سکتا، ہے نا دلچسپ بات، موٹر سائیکلیں کہاں سے آتی ہیں آپ کے میں؟ وہ ملک جو ایک گاڑی نہیں بنا سکتا، وہ ایٹم بم بنا سکتا. یہ معجزہ ہے، صرف معجزہ، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اس نے تمہاری مدد کی اپنی نصرت و تائید سے. اور یہ نصرت و تائید سے مدد اس لیے کی لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کر سکو. آئیے ذرا پھر جائزہ لیں، کیا ان 78-180 سالوں میں ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ 12 مارچ 1949، یہ تاریخ میں اس لیے یاد کرا رہا ہوں خاص طور پر نوجوانوں کو، کہ ہمارے بزرگوں نے بہت محنت کی ہے، قربانیاں دی ہیں. 12 مارچ 1949 پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم دن ہے. کیا ہوا تھا؟ 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرارداد پیش کی. لیاقت علی خان وزیر اعظم صاحب نے قرارداد کو منظور کیا، اور کانسٹیٹیوشن میں باقاعدہ قرارداد مقاصد آبجیکٹیو ریزولوشن پاس ہوئی، جس کے تحت مملکت نے کلمہ پڑھا ہے. مملکت خداداد پاکستان نے کلمہ شہادت پڑھا کہ اس ملک میں کوئی قانون سازی نہیں ہوگی جو قرآن و سنت کے متصادم ہو. پھر اس کے بعد تاریخ آگے بڑھتی گئی یہاں تک کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین سے بے وفائی کی، اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ نہیں کیا، عصبیتیں، قومیتوں کو پروموٹ کیا. نتیجتاً وہ جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تھا، وہ ہم نے پروموٹ نہیں کیا. بنگالی قومیت کی بنیاد پر بنگلہ دیش پہلا عذاب کا کوڑا ہمارے پیٹھ پہ پڑا، اور ہمارا بھائی بنگالی بھائی ہم سے ناراض ہو کر، یا ہم نے اس کو ناراض کیا، وہ ہم سے ناراض ہو گیا، جو بھی کہہ لیجئے، نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان سے الگ ہو گیا. ابھی بھی صورتحال کوئی بہت اچھی نہیں ہے. وقت ہمارے پاس ہے، موقع ہے ہمارے پاس، ابھی بھی توبہ کریں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں پورا اسلام موجود ہے. دلچسپ بات ہے، پڑھیے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، اس کے پیچھے بھی قربانیاں ہیں بہت سارے لوگوں کی. اس کانسٹیٹیوشن میں پورا اسلام موجود ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کروایا جاتا. اس کانسٹیٹیوشن میں قرآن کی تعلیم بھی ہے، سود حرام بھی ہے، سارا اسلام موجود ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کروایا جا رہا، جس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ آخری بات ہے، ذرا تلخ ہے، تکلیف دہ ہے. جس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ موجودہ پاکستان بھی اپنی اصل حیت کے ساتھ برقرار نہ رہے. اور اس کے سارے شواہد میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. جو حالات ہیں بلوچستان کے، جو حالات ہیں KPK کے، جو فرسٹریشن کراچی کے نوجوان میں موجود ہے، یہ سارا بارود ہے، بارود. اس بارود میں اللہ نہ کرے ہندوستان یا ہمارا دشمن کوئی بھی آگ لگائے گا تو یہ آتش فشاں کی طرح پھٹے گا. اور آتش فشاں جب پھٹتا ہے تو اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، تباہی بربادی ہوتی ہے. ابھی بھی موقع ہے ہمارے پاس کہ جس مقصد کے لیے ہم نے مملکت خداداد پاکستان بنایا تھا، اللہ سے وعدے کیے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس مملکت خداداد میں اسلام کا دیا ہوا عادلانہ نظام نافذ کریں، اس اقامت دین کی جد و جہد کریں، پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے تو یہ پاکستان سروائیو کرے گا. اور بھائیوں، صرف سروائیو نہیں کرے گا، پاکستان کو عالمی حالات میں بڑی اہم
بہت اہم کردار اسائن کیا گیا ہے۔ ایک عالمی جنگ بھی تو ہونے والی ہے نا، صرف پاکستان کا مطلب تو نہیں ہے۔ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، ہندوستان کے جو عزائم ہیں، امریکہ کے جو عزائم ہیں پاکستان کے بارے میں، ایک بہت بڑی عالمی جنگ ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ اس عالمی جنگ میں پاکستان آرمی کا، پاکستان کے میزائل ٹیکنالوجی کا، پاکستان کے ایٹم بم کا، پاکستان کی عوام کا، ایمان کا بہت اہم کردار ہے۔ وہ بات دوسری ہے کہ ہم وہ کردار ادا نہ کرنا چاہیں، لیکن بہرحال دنیا میں دو ہی جماعتیں ہیں، یاد رکھیے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے۔ حزب اللہ وہ ہے جو کبھی ٹرکی میں، کبھی مصر میں، کبھی ہندوستان میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں اللہ کے دین کو نافذ و قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم کسی تحریک میں، کسی جماعت میں شامل بھی ہیں یا نہیں، اور حزب اللہ کے کیڈر، حزب اللہ کے لوگوں کی طرح اللہ کے دین پر عمل کرنے اور کروانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں یا نہیں۔ اور ایک جماعت حزب الشیطان ہے، شیطان اس کا نمائندہ ہے، کبھی وہ فرعون کی شکل میں آ جاتا، کبھی وہ نمرود کی شکل میں آ جاتا، کبھی وہ کسی ڈکٹیٹر کی شکل میں آ جاتا۔ لہذا یہ دو جماعتیں ہیں جن کے درمیان ازل سے ابد تک جنگ جاری ہے۔ اب جان لیجئے کہ ہمیں ایک کردار ادا کرنا ہے، ہمیں حزب اللہ کا ساتھی بننا ہے، اور حزب اللہ میں پاکستان کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہماری اکانومی کو بہتر کر دے، ہماری اکانومی کو سود سے پاک کر دے، ہماری معاشرت کو بے حیائی سے پاک کر دے، ہمارے نوجوان کو ہدایت عطا فرمائے، کانفیڈنس دے، طاقت دے، وہ پاکستان میں رہنے کو، پاکستان کی ترقی، تعلیم و تربیت اور یہاں کی جو بھی معاملات ہیں اس کی طرف توجہ دیں۔ پاکستان زندہ باد کے بجائے، پاکستان زندہ بھاگ کا نعرہ لگانے کے بجائے پاکستان کی تعلیم و ترقی میں کردار ادا کر سکیں، اس کے لیے بہرحال ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ اس کے لیے ادارے بنانے ہوں گے، اس کے لیے انسٹیٹیوٹ بنانے ہوں گے جہاں پر پاکستان کی تاریخ بیان کی جائے، پاکستان کا مقصد بیان کیا جائے، پاکستان کس عالمی تناظر میں قائم ہوا، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا ایک ہی کام ہے بھائی، حزب اللہ میں شامل ہو کر اللہ کے دین کو نافذ و قائم کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ تم چاہو نہ چاہو تمہارے دشمنوں میں یہودی شامل ہیں، اسی طرح جیوز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں وہ ہمارے بھی دشمن ہیں، پاکستان کے بھی دشمن ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے پاکستان کی اکانومی میں سود کے ذریعے پوری اکانومی کو، پورے سسٹم کو بلاک کیا ہوا ہے، اس کے خلاف جدوجہد کرنی ہوگی۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں ان باتوں کا شعور عطا فرمائے، اور بے حیائی، فحاشی کا جو طوفان ہمارے ملک میں بھی آ رہا ہے، ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، اور بھی نہ جانے کیا ہے، خطاب جمعہ میں باتیں بیان کرنے کی نہیں ہوتی، لیکن سوشل میڈیا میں جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں اچھی طرح۔ ہمارے نوجوان کے اندر حیا کو کم کر کے بے حیائی کو پروموٹ کرنا، پاکستان سے نفرت پیدا کرنا، پاکستان کی آرمی کے خلاف جو ہے وہ نفرت پیدا کرنا، یہ پوری سازشیں ہیں جو کی جا رہی ہیں۔ پاکستان سے نفرت پیدا کر کے یہاں سے بھگانا، نوجوانوں کے اندر خاص طور پر نفرت اپنے لوگوں سے، یہ ساری سازشیں جو پوری پلاننگ کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ قرآن حکیم سے لوگوں کو جوڑا جائے، کیونکہ منبع ہدایت کا سرچشمہ قرآن حکیم ہے۔ اس سے یقین پیدا کیا جائے کہ یہ ملک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیا ہوا ملک، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں اسلام موجود ہے، یہاں سب سے پہلے اللہ کا دین نافذ ہوگا انشاءاللہ۔ جب پاکستان اسلامی ریاست بن جائے گا اللہ نے چاہا تو، پھر ایک عالمی جنگ جو ہونے والی ہے جو بہت قریب آ چکی ہے، یہ 1992 سے جس کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور آگے بڑھے گا۔ شدت اتنی ہے کہ گریٹر اسرائیل بنائے گا، اسرائیل صرف اسرائیل تک محدود نہیں رہے گا، یہ بات واضح ہے۔ گریٹر اسرائیل پرومس لینڈ کے نام سے وہ اپنا میپ چھاپ چکے ہیں، اور ان علاقوں میں وہ اسرائیلی حکومت قائم کرے گا جن میں عرب کے بہت سارے علاقے شامل ہیں، سعودی عربیہ، مصر، ٹرکی، اور بہت بڑے بڑے علاقے اس گریٹر اسرائیل میں شامل ہیں۔ لہذا اس کو اگر کوئی طاقت دنیاوی اعتبار سے روک سکتی ہے، کنٹین کر سکتی ہے، تو وہ صرف پاکستان ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں اپنے کردار کو، اپنے رول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک کو مضبوط تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بچوں کو باجے دینے کے بجائے کتاب اللہ ہاتھ میں دیں،
درخت ان کے ہاتھ میں دیں، پودے ہاتھ میں دیں، باجے نہیں کہ باجے بجائیں 12 بجے رات کو 14 اگست کے موٹر سائیکلوں سے سیلن سے نکال کر آزادی کا اعلان کر رہے ہوں۔ یہ کسی بھی اچھی قوم کے معاملات نہیں ہوتے، اخلاقی گراوٹ ہوتی ہے۔ ہم ان کو کتاب دیں، ہم ان کو درخت دیں تاکہ وہ اپنے ملک کو سرسبز و شاداب کر سکیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔